بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے مد متصل اور مد منفصل۔ متصل کا لفظ جو ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی۔ مد متصل میں ایک ہی لفظ کے اندر مد کے حرف کے بعد حمزہ آپ کو نظر آئے گی، یعنی ایک ہی لفظ میں مد کا حرف اور اس کے فوراً بعد حمزہ موجود ہوتی ہیں۔ یہ والی مد آپ کو ان مثالوں سے بالکل واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اگر آپ پہلی مثال کو دیکھیں تو فتحہ کے بعد الف مد آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اس فتحہ کو ایک کاؤنٹ نہیں بلکہ 2 کاؤنٹس پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ آگے دیکھیں تو اس کے بعد حمزہ آ رہی ہے اسی ایک لفظ کے اندر، تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اس کو مد اصلی یعنی کہ 2 کاؤنٹس نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو اب 4 کاؤنٹس پڑھیں گے۔ ہماری آسانی کے لیے مد کے حرف کے اوپر آپ کو یہ مد کا سائن نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس دوسری مثال میں تو یہ ہے جیم کسرہ جی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یا ایمپٹی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ مد اصلی ہو گئی، لیکن اس کے بعد آپ کو اسی سیم لفظ کے اندر حمزہ بھی نظر آئے گی، تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا اس مد کو 4 کاؤنٹس کر دے گی، تو یہ ہو جائے گا 4 کاؤنٹس۔ اور اس الف کو دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا، چونکہ اس کے اوپر 0 بنا ہوا ہے تو اب آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو سین ضمہ کے بعد بھی آپ کو ایمٹی واو نظر آ رہی ہوگی، یہ ہو گئی ہماری مد اصلی۔ لیکن چونکہ اس لفظ میں اس مد کے حرف کے بعد حمزہ آ رہی ہے ایک ہی لفظ کے اندر، تو اب یہ والی ہماری ہو گئی مد متصل، اور ہماری آسانی کے لیے اس مد کے حرف کے اوپر مد کا نشان بنا ہوا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس مد کو ہم نے 4 سے 5 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے۔ ما ان جی سو، اس طرح کے آپ کو کافی الفاظ نظر آئیں گے۔ اولائی کا تو کافی کامن ورڈ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو الف صغیرہ کے اوپر آپ کو مد کا نشان نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ یہ الف صغیرہ ہے اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہوگی، تو یہ مد متصل ہو گئی۔ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر 2 حمزہ آ رہی ہیں، تو وہ دونوں حمزہ جو ہیں وہ آپ نے بالکل کلیئرٹی سے پڑھنی ہے، اور پھر لوگ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں اولائکا اولائکا، تو یہ حمزہ دونوں کی دونوں کو کلیئرٹی سے نہیں پڑھتے، کچھ لوگ کسی ایک حمزہ کو کلیئرٹی سے نہیں پڑھتے، کچھ لوگ دونوں کی دونوں حمزہ کو کلیئرٹی سے نہیں پڑھتے۔ اولائکا اولائکا اولائکا۔ مد متصل کو ہم 4 کاؤنٹس یا 5 کاؤنٹس تک لمبا کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ سب سے پہلے آپ صرف 4 کاؤنٹس ہی رکھیں، اسی کے ساتھ پریکٹس کریں۔ ایک دفعہ جب آپ اس کے اوپر اچھی طرح پریکٹس کر لیں، آپ کو اس پہ عبور حاصل ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ 5 کاؤنٹس کو بھی پریکٹس میں لائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو 4 کاؤنٹس بھی اچھی طرح آتی ہے اور 5 کاؤنٹس بھی کرنا بالکل ٹھیک طریقے سے آ گئی ہے، تو پھر جب بھی آپ تلاوت کرنے بیٹھیں تو ایک سٹنگ میں، چاہے وہ اس ایک سٹنگ میں آپ 5 منٹ کی تلاوت کریں، آدھے گھنٹے کی کریں، 1 گھنٹے کی کریں، تو آپ نے بس ایک ہی کاؤنٹ چوز کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ یا 4 کو چوز کرنا ہے یا 5 کو چوز کرنا ہے۔ ایک ہی سٹنگ میں ایسا نہیں کر سکتے کہ کبھی ہم اپنی مرضی سے 4 کاؤنٹس کر رہے ہیں، کبھی ہم 5 کاؤنٹس کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک ہی کاؤنٹ چوز کرنی ہے۔ پھر بریک کے بعد جب آپ دوبارہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں پھر آپ دوسری والی بھی چوز کر سکتے ہیں، لیکن ایک سٹنگ میں جو شروع میں کی وہی آخر تک رہے گی۔ مد متصل کی تیاری کرتے ہوئے آپ نے اپنی انگلیوں کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی ساری 4 کاؤنٹس جو ہیں وہ بالکل برابر ہوں، اور نہ ہی انگلیوں کو بہت جلدی میں کھولنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ 4 کاؤنٹ سے ہی چھوٹی ہو جائے، نہ ہی ان کو اتنا سلو کھولنا ہے کہ وہ کاؤنٹ 4 کاؤنٹ سے بھی لمبی ہو جائے، تو آپ نے ان کو بالکل نارمل سپیڈ سے کھولنا ہے
جہاں پہ ایک کاؤنٹ ہوتی ہے اس کو ڈبل کریں مد اصلی بن جاتی ہے، اور اس کو ڈبل کریں تو مد متصل بن جاتی ہے۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی، دوری، اسی لیے جو ہماری فصلیں ہوتی ہیں ان کو ہم فصل کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ تیار ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو کاٹ لیتے ہیں۔ تو مد منفصل کا جو مطلب ہے وہ اسی علیحدگی سے ملتا جلتا ہے۔ مد منفصل دو الفاظ کے درمیان میں بنتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مد حرف پہلے لفظ کے آخر میں آتا ہے، جبکہ حمزہ جو ہے وہ دوسرے لفظ کے شروع میں آتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو مد منفصل جو ہے وہ دو الفاظ کے بیچ میں بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ جیسا پہلی مثال میں دیکھیں، موسیٰ پہلا لفظ ہے جس کے آخر میں 2 کاؤنٹس بن رہی ہے، آپ کو الف صغیرہ نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو اسی لیے اب یہاں پر الف صغیرہ کے اوپر ہمیں مد کا سائن نظر آ رہا ہے، تاکہ ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو کہ یہاں پر ہم نے اس کو 2 کاؤنٹس نہیں بلکہ 4 کاؤنٹس پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نیچے والی مثال میں دیکھیں تو اس میں فی ایک لفظ ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یا مد ہے یہاں پر، اور اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے آیاتینا وہ جو ہے حمزہ سے شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پہ اسی لیے مد منفصل بن رہی ہے۔ موسیٰ الی فی آیاتنا، اس طرح کے الفاظ کو دیکھ کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے شاید یہ مد متصل ہے، لیکن یہ مد منفصل ہے کیونکہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں آدم، تو آدم کے ساتھ اگر آپ لگائیں یا آدم یا ابراہیم، تو اس کا مطلب ہے کہ دو الفاظ ہو گئے نا، لیکن وہ لکھے ہوئے اکٹھے ہیں، تو اس سے آپ نے جو ہے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ اگر اس طرح کی چیز آتی ہے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ مد متصل ہے یا منفصل ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ دو الفاظ ہیں، یا الگ لفظ ہے اور آدم الگ لفظ ہے، تو یہ مد منفصل ہے۔ تو یا جو ہے وہ مد اصلی بنا رہی تھی، اس کے ساتھ الف صغیرہ تھی، یا فتح الف صغیرہ یا، اور اس کے بعد حمزہ آ رہی تھی اگلے لفظ میں، تو اس لیے یہ مد منفصل ہی ہے لیکن لکھی ہوئی اکٹھی ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے۔ یا آدم یا ابتی۔ قرآن میں آپ لوگوں کو اس طرح کے بہت سے الفاظ نظر آئیں گے جو کہ دکھنے میں ہمیں مد منفصل نظر آئیں گے، لیکن یہ مد منفصل نہیں ہے۔ یہ والی مد ایک گرامر کے رول کی وجہ سے بنتی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، میں نے ریڈ کلر کا نشان بھی لگایا ہوا ہے، پہلے لفظ کے آخر میں گول والی ہا آ رہی ہے جس کے ساتھ یا صغیرہ یا پھر واو صغیرہ موجود ہوگی، اور اس کے بعد جو اگلا لفظ شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ ہی سے شروع ہو رہی ہوگی۔ یہاں پر ہم اس کو 4 یا 5 کاؤنٹس لمبا کریں گے، اور ہماری آسانی کے لیے یہاں پر یا صغیرہ اور واو صغیرہ کے اوپر مد کا نشان بھی بنا ہوا ہے۔ اکثر لوگ، بلکہ جو لوگ قرآن اچھی طرح سیکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ان سے یہ والی مد ریسیٹیشن کے دوران بالکل مس ہو جاتی ہے، تو آپ نے ان کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ ابھی تک آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حرکات سیکھ لی ہیں۔ حرکات میں آپ نے سیکھی ہیں فتحہ، کسرہ اور ضمہ۔ ان کو آپ نے صرف ایک کاؤنٹ یعنی کہ ایک حرکت پڑھنا ہے۔ اب اسی حرکت کے ساتھ جب حروف مد میں سے کوئی آئے، یعنی کہ خالی الف فتحہ کے ساتھ، خالی یا کسرہ کے ساتھ، یا خالی واو ضمہ کے ساتھ، تو پھر ہم اسی حرکت کو ایک کی بجائے 2 حرکت پڑھیں گے۔ اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہی جو مد کے حروف ہیں الف، یا اور واو، یہ صغیرہ حالات میں بھی موجود ہوتی ہیں، تو الف صغیرہ، یا صغیرہ اور واو صغیرہ، تو یہ بھی جب فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ آئیں تو پھر آپ نے اس حرکت کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب الف اور یا مد اور واو مد کے بعد اگر آپ کو حمزہ نظر آئے اسی لفظ کے اندر یا اس کے فوراً بعد ہی اگلے لفظ میں، تو اس والی حرکت کو آپ نے 4
یا 5 حرکات لمبا کرنا ہے. چونکہ آپ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں تجوید، تو میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ آپ 5 حرکات کو بھی پریکٹس نہ کریں. پہلے اپنی مہارت 4 حرکات پہ حاصل کر لیں. جب اچھی طرح آپ اس میں ماہر ہو جائیں، پھر آپ 5 حرکات بھی، جب آپ بڑے تسلی سے تلاوت کر رہے ہوں، پھر 4 کی جگہ 5 کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو آخری والا کالم ہے جس میں شد آ رہی ہے، یہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا. انشاءاللہ اگلے لیسنز جو آنے والے ہیں ان میں سے ہم اس کو کریں گے، تب آپ کو اس کی زیادہ صحیح سمجھ آئے گی. آپ نے 4 کاؤنٹس کی خود پریکٹس کرتے ہوئے اور اپنی ٹیچر کو سناتے ہوئے 4 انگلیوں کا استعمال کرنا ہے. اسی طرح سے آپ نے 2 کاؤنٹس کی بھی ریسیٹیشن کرتے ہوئے، جیسا کہ اس لیسن میں بھی کافی سارے آ رہے ہیں، آپ نے اپنی 2 کاؤنٹس کے لیے انگلیوں کا استعمال ضرور کرنا ہے. مَاءٍ عَائِلًا عَطَاءً غُثَاءً جَاءَ جِيءَ أُولَئِكَ وَلِقَاءِ وَمَلَائِكَتِهِ يَا أَبَتِ فِي آذَانِهِمْ مُوسَى إِلَى إِلَٰهِكَ فِي آيَاتِنَا يَا آدَمُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ هَٰؤُلَاءِ هَٰذِهِ إِيمَانًا وَثَاقَهُ أَحَدٌ ربنا تقبل منا